الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ طارقی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہم جو وظیفہ لے کر آئے ہیں اور جو موضوع لے کر آئے ہیں آپ کے لیے وہ ہے بال، چاہے مردوں کے ہوں چاہے عورتوں کے بال ہوں۔ یہ جادو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، خاص کر عورتوں کے بال جو ہیں نا وہ جادو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بال کسی جادوگر تک پہنچ گئے تو سمجھیں کہ آپ کا پورا جسم اس کے پاس آ گیا۔ اب وہ جو عمل اس بالوں کے ذریعے کیا جائے گا وہ اس عورت پر یا اس مرد پر اس کا اثر شدید ہوگا۔ اس لیے پہلے جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بالوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں، پیچھے بالوں کو جوڑ کے رکھتی تھی، اور جب بال ان کے گرتے تھے یا کنگھی میں آتے تھے تو وہ اس کو کسی دیوار میں ڈال کر اس کو چھپا دیتی تھی۔ اور شریعت میں بھی عورت کے لیے بال چھپانا لازمی ہوتا ہے۔ کھلے بال منع ہے، عورت کے کھلے بال منع ہے، اور جب نماز پڑھے گی تب بھی مکمل بالوں کو چھپانا لازمی ہے۔ اگر بال نہیں چھپائے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عورت کے بالوں پر جنات یہ عاشق ہوتے ہیں، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ عورتوں کے بالوں کو دیکھ کر لذت اور شہوت محسوس کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ ان پر جادو کرتے ہیں۔ اسلام سے دوری کی وجہ سے جتنے بھی میرے پاس مریض آتے ہیں وہ تقریباً دین سے دور ہی ہوتے ہیں، نمازوں کی یا قرآن پاک کی یا دیگر تمام چیزوں کی کوئی جو ہے ان میں اتنا احساس نہیں ہوتا، نہ وہ ان چیزوں کو ادا کرتے ہیں۔ تو ہم زیادہ تر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں جادو ہو کہ فلاں عورت نے کیا، فلاں شخص نے کیا، خاندان کے فلاں فرد نے کیا، حالانکہ جب یہ آپ کے بال جب چلے جاتے ہیں کسی کے پاس نہ بھی جائیں، اگر جنات بھی ان کو حاصل کر لیں تو یہ جنات جو ہے یہ بھی جادو کرتے ہیں۔ آج ہر گھر میں بے روی کیوں ہے؟ شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اور بے اولادی ہے، بانجھ پن عام ہو چکا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں۔ ان میں اکثر جو ہے ان بالوں میں جو آپ پھینک چکے ہیں نا ان بالوں کا کردار ہوتا ہے۔ صرف کیا ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، ناواقف ہیں، جس کی بنا پر جو ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، باقی جو ہے دیگر چیزوں کی طرح فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا، اور سونے پہ سہاگا جس عامل کے پاس گئے اس عامل نے بھی جو ہے وہ عین شین غین بتا دینا ہے، آپ کو موٹی پتلی بتا دینا ہے، تو آپ نے کہنا ہاں یہ تو فلاں ہے، فلاں نے جو ہے یہ کام کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، شیاطین جتنے بھی ہیں ان کو عورتوں کے کھلے بال انہیں پسند ہوتے ہیں، اور کھلے بال جو ہے ان سے وہ لذت
اور شہوت محسوس کرتے ہیں. تو اسی لیے عورت جب نہانے جائے نا تو شرعی اعتبار سے وہ وہاں بھی بیت الخلاء میں بھی اپنے ستر کو ڈھانپے. اور جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء میں جاتا ہے تو دعا ضرور پڑھ لیا کرے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث والخبائث کیا ہے؟ خبیث جنات اور جننیاں، ان سے جو ہے پناہ مانگی جا رہی ہے. یہ ضرور کریں کیونکہ یہ ان کی پناہ گاہیں ہیں گھر کے اندر، کہ جب بھی جائیں آپ نے یہ ضرور دعا کرنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو بال جڑ سے نکلتا ہے نا، جادو اسی پہ ہوتا ہے، کٹے ہوئے بالوں پہ نہیں ہوتا. زیادہ تر جادو آپ کا جو ہے جڑ سے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان پر یہ جادو ہوتا ہے. اس کی حفاظت کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ جب بال آپ کے کنگھی میں نکلے تو آپ نے اس کو لینا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان بالوں پہ پھونک دینا ہے. پھونک کے پھر آپ نے ان بالوں کو دفنا دینا ہے، جمع کر کے پھر ان بالوں کو دفنا دیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ جادو جنات سے محفوظ رہیں گے، ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. یہ آج کا وظیفہ ہے، اس پر عمل کریں کیونکہ کثرت کے ساتھ بالوں کو جو ہے عورتیں نکالتی ہیں اور اس کو پھینک دیتی ہیں. آج کل تو ویسے بھی بال جو ہے بک رہے ہیں، بیرون ملک جو ہے وہ کرتے ہیں، بک رہے ہیں، کلو کے حساب سے بک رہے ہیں. تو جتنی حفاظت کی جائے گی تو گھر میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.